یہ فضائل صدقات ہے، صفحہ 559 ہے، 559 کے اوپر یہی عقیدہ غوث کا بیان کرتے ہیں. اپنے پیروں کو یہ لقب دیتے ہیں جس کا مطلب خاص کیا ہے کہ مددگار، سب سے بڑا مددگار، غوث اعظم سب سے بڑا مددگار، اور سب سے بڑا مددگار ایک اللہ عز و جل ہے. صفحہ 559 پر کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی اس واقعے پر لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت غوث پاک کی خوشی یاد آ گئی. غوث پاک سب مددگار، فریاد رس، اور فریاد رس صرف ایک اللہ عز و جل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور غوث نہیں ہے. سامعین، میں آپ کے سامنے توصیف الرحمان کی جہالتوں اور خیانتوں کا تذکرہ کر رہا تھا. اس ضمن میں آپ نے ابھی توصیف الرحمان کی زبان سے جو جملے سنے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ کی کتاب فضائل صدقات کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے بات نقل کی. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حضرت غوث پاک رحمہ اللہ کی خوشی یاد آ گئی. اب اس نے دعویٰ کیا کیا کہ غوث اعظم اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ سب سے بڑا مددگار کسی کو کہنا جائز نہیں. اب دعویٰ تو یہ تھا کہ غوث اعظم اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور جو دلیل کے طور پہ حوالہ پیش کیا وہ اس میں غوث اعظم کا لفظ موجود نہیں بلکہ غوث پاک کا لفظ موجود ہے. کہاں غوث اعظم اور کہاں غوث پاک؟ تو اس شخص کی خیانت اور بددیانتی یہ ہے، اس کو چاہیے تھا فضائل صدقات کا وہ عبارت نقل کرتا جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یا کسی اور بزرگ کو غوث اعظم کہتے تو یہ بات الگ تھی کہ ان کو غوث یا غوث اعظم کہنا جائز ہے یا ناجائز، لیکن کم از کم اس کے دعوے کے مطابق تو حوالہ مل جاتا. حوالہ یہ تھا کہ غوث اصل دعویٰ غوث اعظم ایک اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑا مددگار ایک اللہ ہے، یہ اللہ ہی کے ساتھ لفظ خاص ہے. لیکن فضائل صدقات میں غوث پاک کا لفظ اللہ کے علاوہ اور پر بھی استعمال کیا تو یہ توصیف الرحمان کی خیانت اور بددیانتی ہے. نمبر 2، توصیف الرحمان کی جہالت دیکھے. اللہ رب العزت کا نام لیتے ہوئے کہتا ہے اللہ عز و جل، اللہ عز و جل. تو محترم سامعین مجھے یہ بتائیں، یہ اللہ رب العزت کو اللہ عز و جل کہنا یہ تو عربیت کے قواعد کے مطابق ہے، لیکن عز و جل کہنا، عین پر کسرہ پڑھنا، یہ کون سا علم اور کون سی عربی لغت ہے؟ یہ میں توصیف الرحمان سے پوچھ سکتا ہوں. میں اس لیے کہتا ہوں چونکہ خود جاہل ہیں، علم سے نہ واقف اور نہ بلد ہیں، اس لیے اکابر علماء فقہائے کرام نبر اللہ مراقدہم کی عبارت کو غلط رنگ کے پیش کرتے ہیں. تو عزہ کہہ کر اس نے اپنی جہالت کا اعتراف کیا اور غوث اعظم کے لفظ کو رد کرتے ہوئے بطور دلیل غوث پاک کے لفظ کو نقل کر کے اس نے خیانت اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا. میں توصیف الرحمان سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر حضرت اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ دنیا میں کسی انسان کو غوث پاک یا غوث اعظم یا یہ لفظ کہنا جرم ہے تو کیا ایسا نہ ہو کہ کہیں جرم تمہارے علماء اور اکابرین میں سے کسی نے کیا ہو؟ اس کے لیے میں جناب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاریخ اہل حدیث، جو مسلک اہل حدیث اور غیر مقلدین کے نامور معروف اور مشہور عالم دین مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹی نے تحریر کی ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 410 پہ وہ تذکرہ جب کرتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا، تو نواب صدیق حسن مرحوم کی کتاب ابجد علوم کے حوالے سے حضرت مجدد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں آپ کے متاخرین بزرگ فیض یابو میں سے شیخ شمس الدین علوی المعروف مرزا مظہر جان جانا ہیں جو امام محمد بن حنفیہ کی اولاد سے تھے. اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں اور آپ کے مکتوبات بہت مفید ہیں. اس پر حاشیہ جو دیا وہ آپ حاشیہ سماعت فرمائیں. کہتے ہیں آپ کے مکتوبات کتاب کلمات طیبات میں ہمراہ مکتوبات حضرت غوث الثقلین و مکاتیب قاضی ثناء اللہ پانی پتی و مکاتیب شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی مطبع مجتبائی دہلی میں طبع ہو کر شائع ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں ہمراہ مکتوبات حضرت غوث الثقلین. تاریخ اہل حدیث صفحہ نمبر 410. تو میں توصیف الرحمان سے پوچھ سکتا ہوں اگر فضائل صدقات میں
حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی نقل کردہ عبارت میں اگر حضرت غوث پاک کا لفظ آ جائے تو تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھا ہے، تو یہی لفظ اگر تاریخ اہل حدیث میں ہے اس پر جناب کی زبان حرکت میں کیوں نہیں آئی؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا، تردید کرنی چاہیے تھی، تاریخ اہل حدیث کا نوٹس لینا چاہیے تھا، اور محمد ابراہیم سیالکوٹی کا رد کرنا چاہیے تھا، اور کہنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اللہ کے لیے مخصوص نام جو تھا وہ بندوں کے لیے ثابت کیا ہے، اور تم اپنے دجل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس طرح معصومانہ لہجے میں امت کو گمراہ کرنے کے لیے اپنا تکلف اور تصنع کے ساتھ لہجہ تم بناتے ہو، ذرا تم یہاں بھی تصنع سے کام لے کر کہتے نا کہ میرے بھائیوں میں تمہیں ایک ایسے شخص کے غلط عقائد سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں تمہاری زبان حرکت میں نہیں آئی۔ اور نواب وحید الزمان صاحب کی کتاب ہدیت المہدی صفحہ نمبر 37 آپ اس میں دیکھیں کہ نواب وحید الزمان صاحب نے کیا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے لفظ غوث کا تذکرہ جائز رکھا ہے یا وہ ناجائز قرار دیتے ہیں؟ یہاں صفحہ 37 پہ نواب وحید الزمان صاحب نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ کون کون سے نام رکھنے مکروہ ہیں۔ اس پر بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں امت تسمیۃ بغلام علی او غلام حسین او غلام محی الدین او غلام محمد او غلام غوث و امثالها فجائزۃ بلا کراہۃ بنص الحدیث۔ صفحہ 37 کی عبارت ملاحظہ فرمائیں، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں قارئین ذرا اس بات کو آپ سمجھیں۔ یہ وحید الزمان صاحب کہہ رہے ہیں کسی شخص کا غلام علی نام رکھنا، غلام حسین نام رکھنا، غلام محی الدین نام رکھنا، غلام محمد نام رکھنا، غلام غوث نام رکھنا اور اس جیسے اور کسی قسم کے نام رکھنے بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ممکن ہے تمہیں یہ بات کہیں جو غلام غوث سے مراد تو ایسے ہی ہے کہ جیسے تم غلام الرحمان کہہ لو، غلام اللہ کہہ لو، غوث سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ نہیں بھائی، غلام علی، غلام حسین، غلام محی الدین، غلام محمد، غلام غوث، اگر غوث سے مراد اللہ کی ذات ہو اس پر تو اشکال کی بات ہی کوئی نہیں ہے، اعتراض ہے ہی کوئی نہیں، اس کو بلا کراہت نقل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو غلام محمد، غلام حسین کے ساتھ غلام غوث و امثالها کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں غوث سے مراد اللہ کی ذات کے علاوہ انسان ہے جس کے لیے لفظ غوث کو جائز قرار دیا گیا۔ تم کہہ رہے تھے اللہ کی ذات کے علاوہ لفظ غوث ناجائز ہے، تمہارے مسلک کے عالم اور تمہارے مذہب کے رہنما وہ تو غلام غوث تک کہنے کی اجازت دے رہے ہیں، تو جناب کو ذرا اپنے گھر کی بھی خیر خبر لینی چاہیے تھی۔ اور ایک سوال میں توصیف الرحمان سے پوچھتا ہوں، اور یہ میرا سوال تمہارے ذمہ قرض ہے کہ یہ جو نواب وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں بلا کراہت بنص الحدیث، کہ حدیث کی روح سے ایسے نام رکھنا بلا کراہت جائز ہے، ذرا کسی وقت جناب وہ حدیث بھی ریکارڈ کرا دیں، اگر یہ عبارت غلط ہے اس کی تردید کر دیں، اگر یہ عبارت درست ہے وہ حدیث پڑھ کے سنا دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ حدیث کے پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے غیر مقلدین کے پاس احادیث موجود ہیں یا محض عوام کو دھوکہ دینے کے لیے حدیث کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس نشست میں 3 باتیں کی ہیں۔ نمبر 1 توصیف الرحمان کی جہالت، اعزا کو عزا پڑھا۔ نمبر 1 خیانت، اس نے غوث اعظم کا دعویٰ کر کے بطور دلیل کے لفظ غوث پاک کو ذکر کیا۔ اور نمبر 3 جو میں نے سوال کیا کہ غوث الثقلین کا لفظ اللہ کی ذات کے علاوہ انسان کے لیے، یہ تمہاری کتاب تاریخ اہل حدیث میں موجود ہے، غلام غوث کا نام رکھنا یہ اس کا جواز بغیر کراہت کے تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ جرم ہے اس جرم کو تمہیں آشکار کرنا چاہیے تھا، اگر یہ جرم ہے امت کو بتانا چاہیے تھا، اگر یہ جرم ہے عوام کے سامنے اس کو نقل کرنا چاہیے تھا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ، حضرت شیخ زکریا نبر اللہ مرقدہ، ان کی بارات کو نقل کر کے ان پہ اعتراض کرنا، وہی جملے اپنے مسلک کے علماء کی کتب میں ہوں اس کو شیر مادر سمجھ کر ہڑپ کر جانا، یہ توصیف الرحمان جیسا جاہل اور خائن آدمی کر سکتا ہے، کم از کم اہل علم اور جانتدار آدمی سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کچھ علم سے کام لو اور امانت سے کام لو، بددیانتیاں کر کے اپنے غلط مسئلے کی اشاعت مت۔ کہتے ہیں کہ کتے کا لعاب